وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز عصر کے اس درس میں توحید کی بہت عظیم کتاب، بہت بڑی کتاب، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور یہ کتاب دنیا کے اندر کتاب التوحید کے نام سے مشہور ہے. اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کے ابواب کی ابتدا ہم لوگ کر چکے ہیں. پہلے باب میں کتاب کے رائٹر نے، کتاب کے مصنف نے سب سے پہلی آیت سورہ زاریات کی تحریر فرمائی ہے. چنانچہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے نا. کل اس آیت کے اوپر گفتگو تھوڑی سی ہم لوگوں کی ہوئی تھی، اور بات آ کر کے یہاں پہ رک گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ چاہ رہا ہے کچھ اور انسان کر رہے ہیں کچھ اور. یعنی اللہ رب العالمین کی چاہت، انسان اللہ تعالیٰ کی چاہت کی مخالفت کر سکتا ہے کیا؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ. غور سے اس مسئلے کو سمجھیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے رسول دنیا کے اندر بھیجے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، لوگ رسولوں کی فرما برداری کریں. کیا دنیا کے اندر آنے والے تمام رسولوں کی فرما برداری کی گئی؟ بولیے، رسولوں کا انکار کرنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر اللہ چاہ رہا ہے کہ رسولوں کی فرما برداری کی جائے. انسان رسولوں کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تب یہ مسئلہ کیسے ہوگا؟ صحیح جواب صحیح ہے، لیکن پورا پرفیکٹ جواب یہ نہیں ہے. پرفیکٹ جواب کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسم ہے. اللہ کے ارادے کی دو قسم ہے. ایک ارادہ جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اس کو بیمار ہونا ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو بیمار ہونے سے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں؟ اللہ نے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہونے والا ہے، مثال کے طور پر، وہ اگر پوری قوت اپنی جمع کر لے، اکٹھی کر لے، اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ چیز ہو کر کے ہی رہے گی، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اللہ رب العالمین کے ارادے کی دوسری قسم ہے جس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور وہی یہ ارادہ ہے. اس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ. اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم کو اختیار دیا. اختیار کس بات کا دیا؟ چاہے ہم عبادت کریں، چاہے عبادت نہ کریں. عبادت کرنے کے لیے اگر نہ آئیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش ہونے لگتی ہے.
نماز پڑھنے اگر نہیں گئے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، گلے سے پیسہ کم ہونے لگا نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو. ایسا نہیں ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ہم نے تم کو دو راستے دکھا دیے، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ. اور اس کے بعد اللہ نے عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، کتاب کو نازل کیا قرآن مجید کو، رسول کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس راستے پر چلو گے جنت جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے جہنم جاؤ گے. اب انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے. اسی لیے جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین گنہگاروں کو کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تو یہ گنہگار کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اے اللہ رب العالمین اگر تو چاہتا تو ہم تیری علاوہ دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، تو نے چاہا ہے اس لیے ہم دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کہتا کہ اس میں تمہاری کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ہم نے تم سے یہ چاہا تھا کہ تم میری عبادت کرو. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، لیکن تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک کو اختیار کیا، لہذا آج تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. سمجھ گئے بات کو؟ اللہ کے ارادے کی دو قسم ہے، ایک ارادہ جس میں بندے کو اختیار ہے، ایک ارادہ جس میں بندے کو اختیار نہیں ہے. اس کی تفصیل اگر آپ جان گئے تو تقدیر کا ایک چیپٹر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آئیے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن یا جنو کے معنی پوشیدہ ہونا، اسی سے کیا ہے؟ جنت. جنت، جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ بولیے. پوشیدہ ہے، ہماری اور آپ کے نگاہ سے پوشیدہ ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت. اور اسی سے ہے جن، اور اسی سے ہے جنات. اس کے معنی جو ہم کو نظر میں نہ آتا ہو. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، جنات تم کو دیکھتے ہیں اور تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو. دشمن اگر نظر آئے کسی کو تو اس سے بچاؤ کرنا آسان ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ رہا ہے، لیکن دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر سے آئے گا؟ دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، ہم کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہر وقت شیطان سے، اپنے دشمن سے ہم کو چوکنا رہنے کی اور سترک رہنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کہیں سے حملہ نہ کر لے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنات. اور انسان سے پہلے جنات کا تذکرہ کیا، اس لیے جنات کا تذکرہ کیا کہ انسان سے پہلے دنیا میں جنات ہی آباد تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے ابلیس موجود تھا کہ نہیں تھا؟ اور ابلیس کیا تھا؟ جنات تھا، جناتوں کا سردار تھا، وہ موجود تھا ابلیس. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو پہلے جنات تھے، اس حساب سے اللہ نے جنات کا پہلے تذکرہ کیا. اور اس کے بعد کہا والانس. انس کس کو کہتے ہیں؟ انس مانے انسان. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب نہ حمزہ اصلی ہے اس پہ انسان میں. ہاں، انس، الفت، محبت، انسیت، یہ سب لفظ سنے ہیں نا. انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. اس کو الفت کرنے والا، محبت کرنے والا، کوئی بات کرنے والا، اس سے مل جل کر رہنے والا، اس کے خوشی غمی کو بانٹنے والا، سماج کے اندر رہنے والا یہ مخلوق ہے. اسی لیے
انس سے ہے، انس مانے محبت، انس مانے الفت، اسی لیے انسان ایک دوسرے سے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ الفت و محبت کرتے ہیں بھائی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو آدمی ملتا جلتا نہیں ہے کسی سے، جھگڑالو ہے، بات بات پہ لڑائی کرتا ہے، بہت غصیل ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا ارے بھائی وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے. انسانوں سے کسی سے اس کا پٹتا ہی نہیں ہے، کسی سے اس کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے رہے. اسی لیے انسان کو جب سزا دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کیا سزا دیا جاتا ہے؟ پکڑ کر کے اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑی سزا ہے. کھانا پانی سب ملتا ہے وہاں، لیکن کیا نہیں ملتا؟ باہر کی آزادی. سب سے مل نہیں سکتے. اور جب اس سے بڑا کوئی مجرم ہوتا ہے تو اس کو الگ سیل میں بند کیا جاتا ہے، اور کوئی اس سے بڑا مجرم ہوتا ہے تو اس کو اندھیرے گھر میں بند کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں، یہ سب سزا کی کیٹیگری ہے. تو انسان کے معنی الفت کرنے والا، انسان کے معنی محبت کرنے والا، انسان کے معنی ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والا، ایک دوسرے سے غمگساری کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ الا لیعبدون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب سوال ہے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کاموں کو، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق انجام دینا. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر آدمی نیکی کا کام کرے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ عبادت نہیں ہوگا. اور اگر ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی یہ مقصود نہیں ہے، تب بھی اس کا عبادت نہیں ہوگا. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی کے کاموں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرے. تو آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بنا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک ٹارگٹ کے تحت بنایا، ایک مقصد کے تحت بنایا. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیں گے؟ یعنی اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیں گے یا کسی کام سے رکنے کا اس کو حکم نہیں دیں گے. اوامر و نواہی، کسی کام کے کرنے کا حکم اور کسی کام سے ہم اس کو منع نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ بولیے. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پہلی آیت ہوئی، اختصار کے ساتھ اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کر دی. اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں دوسری آیت نقل کرتے ہیں. دیکھیے یہ دوسری آیت کو سمجھیے. کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہر امت میں. اور اسی لیے رسولوں کی تعداد ان گنت ہے، کیونکہ امتوں کی تعداد ان گنت ہے. امت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنے امت آئے، اور ہر امت میں ایک رسول آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اس رسول کا کام کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے منع کرتے تھے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا کیا معنی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہے. طاغوت سے مراد شیطان ہے. اسی طرح سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طاغوت سے مراد کوہان ہے. کوہان مانے کاہن، نجومی، ایسٹرولوزر،
جس کے پاس جا کر کے لوگ اپنے تقدیر کا حال معلوم کرتے ہیں، ستاروں کا چال دیکھ کر کے لوگوں کی تقدیر بتانے والا وہ طاغوت ہے۔ اور ابن قیم نے تعریف کی کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے، جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے۔ یہ تعریف آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بولیے، طاغوت ہیں، طاغوت ہیں۔ یہ صحیح لگ رہا ہے یہ معنی یا نہیں لگ رہا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہیں؟ تو کیا حضرت عیسیٰ کو طاغوت کہہ سکتے ہیں؟ پھر سمجھیے، ڈیپ سے ایک دم دماغ لگا کے سمجھیے بات کو، کتاب جیسے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جس کی عبادت لوگ دنیا میں کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی عبادت سے راضی نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ جبریل کی بھی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے مزاریں پوجی جاتی ہیں دنیا کے اندر۔ اب اس میں کوئی ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا ولی ہے جو ہرگز یہ پسند نہیں کرتا ہوگا اپنی زندگی میں کہ لوگ میری عبادت کریں، ہے کہ نہیں؟ وہ طاغوت ہو سکتا ہے کیا؟ طاغوت نہیں ہو سکتا۔ تو تعریف میں اتنا بڑھانا پڑے گا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، وہ اس عبادت سے راضی ہو۔ لیکن راضی ہونا یا نہ ہونا جب وہ زندہ ہے تب پتہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال ہو جانے کے بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو پوجا ہے، اس کی عبادت کی ہے، تو کیا کہیے گا؟ طاغوت ایک ہونے کے اعتبار سے ہے اور ایک بنانے کے اعتبار سے ہے۔ تو طاغوت بنانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو بھی طاغوت کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو طاغوت بنایا ہے، وہ ہے نہیں اصل میں، لوگوں نے سمجھا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، کیونکہ ان کی رضامندی کا علم ہمیں نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا، اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اور کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ تم نے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ رب العالمین ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ تمہارا رب ہے میرا رب ہے۔ میں ایسی بات ان کو کیوں کہوں گا جس کے کہنے کا مجھ کو حق حاصل نہیں ہے اللہ؟ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ یاد رکھیے، جتنے بھی لوگ نیک اور صالح لوگ جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ان کی عبادت سے دامن جھاڑ لیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے درمیان کا جو رشتہ ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے رشتے کو ختم کر دے گا، اس کے رشتے کو کاٹ دے گا۔ تو پتہ وہ چلا کہ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس کی عبادت سے کیا ہو؟ راضی ہو۔ انبیاء اور رسول ہر امت میں آئے اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب، یہاں اجتناب کہا، اجتناب مانے بچنا، اور کسی چیز سے اجتناب آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے بچنا اور ایک ہوتا ہے اجتناب کرنا۔ کلی طور پر اجتناب آدمی اس وقت کرے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو دیکھو، کوئی آدمی اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے
اور کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا وہ بھی صحیح ہے، ہم اس کو برا کیوں کہیں گے؟ اگر ایسا کہے گا تو وہ توحید والا نہیں ہوگا. سمجھیے گا، اجتناب یعنی اگر آپ اللہ سے کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کریں، غیر اللہ کی عبادت سے نفرت کریں. مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب پنڈال لگ کر کے پوجا کی ڈانس چل رہی ہے تو وہاں جا کر کے دیکھنے کے لیے کھڑا بھی ہے، کرسی لگا کر کے بیٹھ کر کے وہ منظر کو دیکھ رہا ہے. جب چندہ دینے کی ضرورت آ رہی ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے. جب اس کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت آ رہی ہے تو وہاں جا بھی رہا ہے. مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آرتی کی تھالی لے کر کے آرتی بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ وجتنب الطاغوت ہوا؟ ہرگز نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. سنیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے، یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے عروہ وثقیٰ کو پکڑ لیا. عروہ وثقیٰ مانے کلمہ لا الہ الا اللہ. یعنی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہو جائے تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس سے نفرت کا اظہار کرے، پورے طور پہ دلی طور پہ نفرت ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس کو کوئی آدمی کہے کہ آؤ تم کو پکڑ کر کے آگ میں ڈالتے ہیں. نفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا خوشی خوشی چلا جائے گا ہاں بھائی چلیے ہم کو ڈال دیجیے آگ میں؟ کوئی کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا، بھاگے گا اس سے. کہ اسی طرح سے طاغوت سے نفرت ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دے کر کے تمام رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا. پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ان تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بولیے. کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے تھے. اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جتنے رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ وہ ہم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور طاغوت کے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے ہم کو روکیں اور منع کریں. اس کے بعد کی آیت ہے جو انشاءاللہ تھوڑی لمبی ہے، کل کے درس میں ہم پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.